رائے اور عمل میں اختلاف کے باوجود ایک دوسرے کا اکرام کرنا۔ حضرت یحییٰ بن سعید رحمۃ اللہ علیہ اپنے چچا سے نقل کرتے ہیں کہ ان کے چچا فرماتے ہیں کہ جب ہم جنگ جمل میں کھڑے ہو گئے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ہماری صفوں کو ترتیب دے دی تو انہوں نے لوگوں میں اعلان کرایا کہ چونکہ ہمارے مقابلے پر مسلمانوں کی ہی ایک جماعت ہے، اس لیے کوئی آدمی نہ تیر چلائے اور نہ نیزہ مارے اور نہ تلوار چلائے، اور ان لوگوں سے خود لڑائی شروع نہ کرو اور ان کے ساتھ بہت نرم بات کرو، کیونکہ یہ ایسا مقام ہے کہ جو اس میں کامیاب ہو گیا وہ قیامت کے دن بھی کامیاب ہوگا۔ چنانچہ ہم لوگ یوں ہی کھڑے رہے یہاں تک کہ جب دن بلند ہو گیا تو مقابل لشکر کے تمام لوگوں نے بلند آواز سے کہا، اے حضرت عثمان کے خون کے بدلے کا مطالبہ کرنے والوں، حملے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حضرت محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ ہمارے آگے جھنڈا لیے کھڑے ہوئے تھے، تو ان سے حضرت علی نے پکار کر کہا، اے ابن حنفیہ، یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے ہماری طرف متوجہ ہو کر کہا، اے امیر المؤمنین، انہوں نے کہا ہے، اے حضرت عثمان کے خون کے بدلے کا مطالبہ کرنے والوں۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ہاتھ اٹھا کر یہ دعا مانگی، اے اللہ، قاتلین عثمان کو منہ کے بل گرا دے۔ حضرت محمد بن عمر بن علی بن ابی طالب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پہلے اہل جمل کو 3 دن تک دعوت دی، پھر ان سے جنگ کی۔ جب تیسرا دن ہوا تو حضرت حسن، حضرت حسین اور حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہم نے حضرت علی کے پاس آ کر کہا، انہوں نے ہمیں بہت زیادہ زخمی کر دیا ہے۔ حضرت علی نے کہا، اے میرے بھتیجے، مجھے لوگوں کے سارے حالات معلوم ہیں، میں ان سے ناواقف نہیں ہوں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، پانی ڈال کر لاؤ۔ چنانچہ پانی آیا تو اس سے وضو کر کے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ نماز سے فارغ ہو کر انہوں نے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا مانگی، پھر ان سے فرمایا، اگر تم لوگوں پر غالب آ جاؤ تو بھاگنے والوں کا پیچھا نہ کرو اور کسی زخمی کا کام تمام نہ کرنا، اور یہ لوگ میدان جنگ میں جو ہتھیار لائے ہیں ان پر تو قبضہ کر لینا، اس کے علاوہ جتنا سامان یا ہتھیار ہیں وہ سب مرنے والے کے ورثہ کے ہیں۔ امام بیہقی فرماتے ہیں یہ حدیث منقطع ہے، صحیح یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کچھ لیا نہیں اور کسی مرنے والے کے ہتھیار بھی نہیں لیے۔ حضرت علی بن حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں مروان بن حکم کے پاس گیا تو اس نے کہا، میں نے آپ کے والد سے زیادہ اچھی طرح غلبہ پانے والا کوئی نہیں دیکھا۔ جنگ جمل کے دن جو ہی ہم لوگ شکست کھا کر بھاگے تو ان کے آدمی نے زور سے اعلان کیا کہ کسی بھاگنے والے کو قتل نہ کیا جائے گا اور کسی زخمی کا کام تمام نہ کیا جائے گا۔ حضرت عبد خیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، کسی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اہل جمل یعنی جو جنگ جمل میں حضرت علی کے مخالف تھے ان کے بارے میں پوچھا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ ہمارے بھائی ہیں جنہوں نے ہمارے خلاف بغاوت کی تھی، اس لیے ہم نے ان سے جنگ کی تھی، اب انہوں نے بغاوت سے توبہ کر لی ہے جسے ہم نے قبول کر لیا ہے۔ حضرت محمد بن عمر بن علی بن ابی طالب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جنگ جمل کے دن فرمایا، ہم ان مخالفین پر کلمہ شہادت کی وجہ سے احسان کریں گے، یعنی انہیں قتل نہیں کریں گے، اور جو قتل ہو جائیں گے ان کے سامان اور ہتھیار کا وارث ان کے بیٹوں کو بنائیں گے، ہم نہیں لیں گے۔ حضرت ابو البختری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اہل جمل کے بارے میں پوچھا گیا کہ کیا وہ مشرک ہیں، تو فرمایا شرک سے تو وہ بھاگ کر آئے ہیں۔ پھر پوچھا گیا کیا وہ منافق ہیں، تو فرمایا منافق تو اللہ کا بہت کم ذکر کرتے ہیں اور یہ لوگ تو اللہ کا بہت ذکر کرتے ہیں، اس لیے منافق نہیں ہیں۔ پھر پوچھا گیا پھر یہ کیا ہیں، فرمایا یہ ہمارے بھائی ہیں، انہوں نے ہمارے خلاف بغاوت کی تھی۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے غلام حضرت ابو حبیبہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جب حضرت علی رضی اللہ عنہ اہل جمل سے فارغ ہو گئے اور اس جنگ میں حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مخالف جماعت میں شریک تھے اور وہ شہید ہوئے تھے، تو میں حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے حضرت عمران کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں گیا، تو انہوں نے حضرت عمران کو خوب خوش آمدید کہا اور انہیں اپنے قریب بٹھا کر کہا، مجھے یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کے والد کو ان لوگوں میں شامل کر دیں گے جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ۔ ترجمہ، اور ان کے دلوں میں جو کینہ تھا ہم وہ سب دور کر دیں گے کہ سب بھائی بھائی کی طرح رہیں گے، تختوں پر آمنے سامنے بیٹھا کریں گے۔ پھر فرمایا، اے میرے بھتیجے، فلاں عورت کا کیا حال ہے اور فلاں عورت کا کیا حال ہے؟ ان کے والد کی اولاد کی ماؤں یعنی ان کی بیویوں کے بارے میں پوچھا۔ پھر فرمایا، ہم نے ان سالوں میں تمہاری زمین پر اس لیے قبضہ کیے رکھا تاکہ لوگ تم سے چھین نہ لیں۔ پھر فرمایا، اے فلانے، انہیں لے کر ابن قردہ کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ وہ ان گزشتہ سالوں کی تمام آمدن انہیں دے دے اور ان کی زمین بھی انہیں دے دے۔ ایک کونے میں 2 آدمی بیٹھے ہوئے تھے، ان میں ایک حارث آور تھا۔ ان دونوں نے کہا، اللہ تبارک و تعالی
حضرت علی سے زیادہ بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں، ہم انہیں قتل کر رہے ہیں اور وہ جنت میں ہمارے بھائی بنے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ناراض ہو کر فرمایا، تم دونوں یہاں سے اٹھ کر اللہ کی زمین کے سب سے دور والے علاقے میں چلے جاؤ، اگر میں اور حضرت طلحہ اس آیت کا مصداق نہیں ہیں تو پھر کون ہوگا؟ اے میرے بھتیجے، جب تمہیں کوئی ضرورت ہوا کرے تو تم ہمارے پاس آ جایا کرو۔ ابن سعد نے حضرت ربیعی بن حراش رحمۃ اللہ علیہ سے پچھلی حدیث جیسی حدیث نقل کی ہے۔ اس کے آخر میں یہ ہے کہ ان دونوں کی بات سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے زور سے ایک چیخ ماری جس سے سارا محل دہل گیا، اور پھر فرمایا، جب ہم اس آیت کا مصداق نہیں ہوں گے تو پھر کون ہوگا؟ حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ابن جرموز نے آ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اندر آنے کی اجازت مانگی۔ ابن جرموز نے جنگ جمل میں حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بڑی دیر کے بعد اجازت دی تو اس نے اندر آ کر کہا، جن لوگوں نے خوب زور شور سے جنگ کی تھی آپ ان کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تیرے منہ میں خاک ہو، مجھے یقین ہے کہ میں حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہم ان لوگوں میں سے ہوں گے جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ۔ حضرت جعفر بن محمد اپنے والد حضرت محمد رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مجھے یقین ہے کہ میں حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہم ان لوگوں میں ہوں گے جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور پھر پچھلی آیت تلاوت فرمائی۔ حضرت عمر بن غالب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نے سنا کہ ایک آدمی ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں نازیبہ کلمات کہہ رہا ہے تو اسے ڈانٹ کر فرمایا، بکواس بند کرو، چپ کرو، خدا تجھے خیر سے دور کرے اور گالیاں دینے والے تجھ پر مسلط کرے۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ وہ جنت میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہوں گی۔ ترمذی کی حدیث میں یہ ہے کہ حضرت عمار رضی اللہ عنہ نے فرمایا، دفع ہو جا، خدا تجھے خیر سے دور کرے، کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب بیوی کو تکلیف پہنچا رہا ہے؟ حضرت عمار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہماری اماں جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنا ایک موقف اختیار کیا ہے جو کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف ہے، اور ہمیں معلوم ہے کہ وہ دنیا میں اور آخرت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذریعے سے ہمارا امتحان لینا چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کی بات مانتے ہیں یا ان کی۔ حضرت ابو وائل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عمار بن یاسر اور حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہم کو کوفہ بھیجا تاکہ وہ کوفہ والوں کو حضرت علی کی مدد کے لیے تیار کر کے لے آئیں، تو حضرت عمار نے بیان کیا کہ میں جانتا ہوں کہ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا اور آخرت میں بیوی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذریعے سے تمہارا امتحان لینا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم لوگ اللہ کے پیچھے چلتے ہو یا ان کے۔ اپنی رائے کے خلاف بڑوں کے پیچھے چلنے کا حکم۔ حضرت زید بن وہب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی خدمت میں کتاب اللہ کی ایک آیت پڑھنے گیا، انہوں نے مجھے وہ آیت پڑھا دی، میں نے عرض کیا کہ آپ نے آیت مجھے جس طرح پڑھائی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تو مجھے اس کے خلاف اور طرح سے پڑھائی تھی۔ اس پر وہ رونے لگے اور اتنا روئے کہ مجھے ان کے آنسو کنکریوں میں گرے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ پھر فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تمہیں جیسے پڑھایا ہے تم ویسے ہی پڑھو، کیونکہ اللہ کی قسم ان کی قرۃ صالحین شہر کے راستے سے بھی زیادہ واضح ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام کا ایک مضبوط قلعہ تھے، جس میں اسلام داخل ہوتا تھا اس میں سے نکلتا نہیں تھا، اور جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے تو اس قلعے میں شگاف پڑ گیا ہے، اور اسلام اب اس قلعے سے باہر آ رہا ہے، اس کے اندر نہیں جا رہا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا وحبیبنا ومحبوبنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔